اب کہ وہ رک نہ سکی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ یوں ہی چیختے روتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ ہفتہ گزر چکا تھا اس کے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے، پر وہ تھی کہ اس دنیا سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں اب تک چاچا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے روحان کے ساتھ، اپنے ذہن کو تیار کر لو اچھے سے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ چچا کے دو ٹوک الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد جس طرح چچا سخت دل ہو کر اپنا رویہ بدل چکا تھا، اس نے سوچ لیا وہ انکار نہیں کرے گی، چپ چاپ سر جھکا کر ساری زندگی گزار دے گی۔ اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی وہ یوں کر بھی گزرتی اگر ایک بھیانک حقیقت اس کے سامنے نہ آتی۔ وہ چچا کو اقرار کا پیغام دینے ان کے کمرے میں گئی تھی جب اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جما دیے۔ اگر میں ہاشم کو نہ مرواتا تو اس کی جائیداد کیسے حاصل کرتا؟ ہاشم کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے آبرو۔ اب آبرو میری بہو بنے گی تو ساری جائیداد خود بخود میرے پاس آ جائے گی۔ یہ چند الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین نکال گئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے متعلق روحان کے ارادے نیک نہ تھے، اس لیے اس رات وہاں سے بھاگ آئی، پر چوکیدار نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور یوں سب سے بچتی بچاتی وہ کریم مینشن پہنچ گئی۔ آپی پلیز آپ روئیں مت، ایسے آپ کے ماما پاپا کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ جو اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سنا کر رو رہی تھی، طلال کی بات پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پریشان مت ہوں، برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہر وقت شریر بنا فہام بھی اداس اور دکھی ہو گیا تھا۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ عالم نے بھی فہام کی بات کی تائید کی۔ تب سے خاموش بیٹے عالم نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا بہت برا ہوا، اور مجھ سمیت ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، انویسٹیگیشن کروائیں گے اور اصل قاتل کو بھی پکڑوائیں گے۔ عالم کی بات پر آبرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جمائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آبرو کو ان چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک چیز مشترکہ نظر آئی، عزت۔ ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت تھی، حیا تھی۔ اب آپ اپنے کسی جاننے والے کا نمبر پتہ بتائیں تاکہ ہم آپ کو بحفاظت ان تک پہنچا سکیں۔ عالم کی بات پر پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا آپی؟ طلال نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ددیال کا بتا چکی ہوں، میرا ننیال یہاں نہیں ہوتا، سب امریکہ رہتے ہیں، مجھے کسی کا نمبر نہیں آتا۔ وہ ہر طرح سے بے بس تھی۔ اس کی بات پر عالم کی پیشانی پر تفکر کے بادل چھائے، جبکہ باقی تینوں کی نظروں کا تبادلہ کیا۔ دیکھیں آبرو، ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں، پر آپ بھی جان چکی ہیں کہ اس گھر میں صرف ہم چاروں بھائی رہتے ہیں، ہمارے گھر کوئی خاتون نہیں موجود، بغیر کسی رشتے کے آپ کا یوں ہمارے درمیان رہنا مناسب نہیں۔ بات تو عالم کی بھی صولہ آنا درست تھی۔ وہ جانتی تھی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس کا عارضی مگر قابل یقین ٹھکانہ بھی چھننے والا تھا۔ فہام نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ لڑکی سے پہلی نظر میں ہی جنت کی حور ہی لگی تھی۔ اس نے بہت کم لڑکیاں ایسی دیکھی تھیں۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی معصوم بھی نظر آتی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، بہت کومل سی۔ اس نے تعلیم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے تعلیم سے سوال کیا تو زور و شور سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ عالم کے آفس میں اچانک کوئی مسئلہ بن گیا تو اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا، اس لیے فیصلہ فی الحال تاخیر پا گیا۔ عالم کے جانے کے بعد وہ اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکی کو ظہر کے بعد آنے کا کہا تھا۔ یاد آتے ہی وہ گھر سے نکل آیا۔ اپنی سوزوکی کی بائیک پر وہ 10 منٹ میں ہی مطلوبہ جگہ پر تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ لڑکی سفید چادر لیے ایک بڑے پتھر پر بیٹھی تھی۔ اس کی بائیک کی آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سے سر جھکا گئی۔ اپنی بائیک روک کر ایک طرف کھڑی کرتا وہ اس کے سامنے پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ نہال، یہی نام تھا نا تمہارا، رائٹ؟ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ اسکول پڑھی ہو؟ ایک اور سوال جس پر وہ پھر سے سر ہلا گئی۔ اردو اور انگلش دونوں لکھ اور پڑھ لیتی ہو؟ اس سوال پر پھر سے سر ہلا دیا۔ زبان ہے منہ میں؟ اس کے عجیب سے سوال پر وہ پزل ہوتی سر ہلا گئی۔
منہ کھول کر زبان دکھاؤ اپنی۔ اس کے حکم پر وہ ہونک بنی منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھول گئی۔ گڈ، زبان تو ہے تمہارے پاس، پھر اس کے استعمال پر ایسا کون سا خزانہ خرچ ہوتا ہے جو اسے ہلا جلا نہیں رہی تم؟ یوں ہی بیکار پڑے پڑے اگر اس کو زنگ لگ گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اس کی بات پر وہ بری طرح خجل ہوئی۔ میں استعمال کرتی ہوں زبان۔ وہ خجل ہوتی اپنی صفائی دینے کی خاطر بول پڑی تاکہ اسے علم ہو سکے کہ وہ زبان استعمال کرتی ہے۔ ارے واہ، تم تو بولتی بھی ہو۔ وہ پرجوش ہو کر بولا جیسے پہلی دفعہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو بولوں گی ہی نا، اگر گونگی ہوتی تو کل بھی نہ بولتی۔ وہ برا ہی مان گئی تھی اس کی بات کا۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، تم صرف بولتی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک بول لیتی ہو۔ میں تو تمہیں ایسے ہی اللہ میاں کی گائیں سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر نہال نے سر اٹھا کر خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو نظروں کے اس گہرے ٹکراؤ پر تعلیم کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ چپ، بالکل چپ، خاموش۔ پٹوائے گا کیا؟ روزے کی حالت میں کون ایسا دھڑک پر اترتا ہے یار؟ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو ڈپٹنے لگا تو نہال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کے سوال کرنے پر وہ سر میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ شکر ہے نہیں سمجھی، اگر سمجھ جاتی تو اس وقت تمہارے ہاتھ ہوتے اور میری گردن۔ اس کے بعد نہال آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس انسان کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ باقی سارے مطلب چھوڑو، بس اپنے مطلب کی بات کرو۔ تم کام کرنا چاہتی ہو، ایسا کام جس میں گھر بیٹھے عزت سے کما سکو۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہو کر مستفسر ہوا تو نہال بے بسی سے مسکرا دی۔ جس لڑکی کے سر پر بوڑھی اور لاچار ماں کے سوا کسی کا سایہ نہ ہو اور گھر میں فاقے کٹ رہے ہوں تو عزت سے ملتی روزی کو کیوں انکار کرے گی وہ؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی کرب و بے بسی جھانک رہی تھی۔ کتنا پڑھی ہو؟ اس کے سوال پر نہال نے سر سے پھسلتی چادر سے ہی کی۔ ایف اے کیا ہے۔ اس کے جواب پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی لگتی ہو، کیا عمر تمہاری؟ وہ واقعی سے میٹرک کی اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا۔ 19 کی ہوں۔ کام کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وقت کو تیزی سے سرکتے دیکھ اس نے اپنے کام کا سوال پوچھا۔ کام بہت آسان ہے، تمہیں اسائنمنٹ بنانی ہوں گی، ڈیٹا میں تمہیں دیا کروں گا، تمہیں بس نوٹس بنانے ہوں گے۔ کر لو گی؟ ایسا کام بتاتا وہ آخر میں سوال کر گیا۔ جی کر لوں گی، پر یہ تو بہت تھوڑا کام ہے۔ کتنے پیسے ملیں گے اس کے؟ وہ مایوس ہو گئی کیونکہ اتنے سے کام کے اتنے پیسے نہ ملتے جس سے گھر چل سکتا۔ روز کا 500 دے سکتا ہوں۔ کر لو گی اس میں؟ نہال کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے لیے یہ پیسے بھی بہت سے بھی زیادہ تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی بھرے لہجے میں بولی۔ تم ایک بات بتاؤ۔ وہ سوال کے بدلے سوال داغ گیا۔ جی؟ وہ جواب دیتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا میرا مذاق والا کوئی رشتہ ہے کیا؟ اس کے سوال پر نہال نے شرمندہ ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں کیوں مذاق کروں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں لڑکی، اگر یہ آفر منظور ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عصر کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جی مجھے منظور ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، روز ظہر کے بعد اسی جگہ۔ تعلیم کو یہ جگہ بہت مناسب لگی، یہاں کوئی زیرو نہ ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان دونوں کو ساتھ دیکھے اور غلط سوچے۔ وہ لڑکا تھا، اس کا کچھ نہ بگڑتا، پر نہال کی عزت پہ حرف آتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی سوچ ہے۔ لڑکا بری الجمع ہو جاتا ہے جبکہ لڑکی کی عزت پر کبھی نہ مٹنے والا داغ لگ جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نہال کی مشکور آواز پر وہ سر ہلاتا اپنی بائیک کی طرف بڑھا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز میں دھول اڑاتی بائیک نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک اللہ بہترین وسیلے بنانے والا ہے۔ اس نے اپنی چادر اچھے سے سر پر جمائی اور اپنے قدم گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سونے کی تیاری میں تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ یس۔ اس کی اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا۔ تعلیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد فہام اور پھر طلال۔ تعلیم نے سوالیہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ اس وقت تم سب، وہ بھی ایک ساتھ؟ خیریت؟ عالم کے سوال پر تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بھیا ہم بیٹھ جائیں؟ طلال نے پہل کی۔ ہاں ہاں آؤ بیٹھو تم لوگ۔ اس کے کہتے ہی وہ تینوں بیڈ پر چڑھ گئے۔ بھیا گھر کتنا خالی خالی لگتا ہے نا؟ تعلیم کی بات پر عالم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ گھر چیزوں سے بھرا پڑا ہے، پھر کس طرح خالی لگتا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکا اس سوال کا مقصد۔ گھر چیزوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھرا اور بسا کرتے ہیں۔
فہام نے پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے بڑے بوڑھوں کی طرح کہا۔ 4 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر خالی خالی کیسے لگتا ہے؟ لائک سیریسلی؟ عالم کی بات پر فہام گڑبڑا گیا۔ بھیا آپ نے وہ مثال نہیں سنی کیا؟ طلال کی سوال پر عالم نے اس کی طرف رخ موڑا۔ کون سی مثال؟ طلال گڑبڑا گیا۔ بھیا آپ بتائیں نا، وہ تعلیم و فہام کی طرف دیکھتا بولا۔ بھیا آپ نے سنا نہیں وہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ؟ وہ پرجوش ہوتا بولا تو باقی دونوں نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ عالم ناسمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر؟ اس کے ناسمجھی بھرے سوال پر تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ہمارے گھر بھی کوئی تو وجود زن ہونا چاہیے نا، تعلیم نے کہا تو باقی دونوں نے پھر زور و شور سے سر ہلایا۔ ہاں نہ سوچے بھیا، جب کوئی لڑکی ہوگی ہمارے گھر تو ہمارے گھر بھی لال، نارنجی، سرخ، ہرے، نیلے، پیلے آنچل لہراتے نظر آئیں گے۔ چوڑیوں کی چھنکار سنائی دیا کرے گی، کوئل کی کوک جیسی سریلی آواز سننے کو ملا کرے گی۔ جب گھر داخل ہوں گے تو ویرانی نہیں ملے گی بلکہ کوئی گھر کو بسانے اور سجانے والی نظر میں ملا کرے گی۔ اف کتنا مزہ آئے گا بھیا، وہ خوشی سے بول رہا تھا جبکہ باقی دونوں اس کی باتیں سنتے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ عالم حیران پریشان سے ان تینوں کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس سب کا مقصد؟ اس کے سوال پر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے اس کی مزید نزدیک آئے۔ ہمیں بھابھی چاہیے بھیا، پیاری سی، معصوم اور اچھی سی، وہ تینوں کو کورس میں بولے تو عالم بوکھلا اٹھا۔ سٹیا گئے ہو کیا؟ وہ بیچارہ اب کیا کرتا؟ پلیز بھیا شادی کر لیں، ہماری ماں نہیں رہی، آپ نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہمیں پالا ہے، لیکن ہمیں اب کوئی ماں جیسی چاہیے، پلیز بھائی مان جائیں نا۔ طلال کی ملتجی لہجے میں چھپی کسک عالم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جتنا مرضی پیار کر لیتا لیکن ماں کی کمی بھلا کیسے پوری کر سکتا تھا؟ اچھا چلو اگر میں مان بھی جاتا ہوں تو کہاں ملے گی ایسی لڑکی جس میں ساری خوبیاں موجود ہوں؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا پرسکون لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہمارے بہت قریب ہے بھیا، ذرا نظر تو گھمائیں۔ فہام شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ قریب سے تو بس تم 3 نمونے ہی نظر آ رہے ہو۔ ویسے کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ آبرو۔ وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھنے لگا جو بہت آرام سے آبرو کا نام لے گئے تھے۔ پھر پورے 1 گھنٹے بعد وہ آبرو کو منانے میں کامیاب ہو گئے تھے، پر اس حکم کے ساتھ کہ آبرو سے اجازت لو اور اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ تینوں خوشی سے چیختے ہوئے عالم کے گلے لگے، پھر آبرو کے کمرے کی طرف بھاگے اور نہ جانے کیسے پیسے منانے میں بھی کامیاب ٹھہرے تھے۔ یوں ٹھیک 2 دن بعد ان دونوں کا نکاح طے پا چکا تھا۔ انہوں نے ڈھولکی رکھی تھی آج گھر پر، اس لیے وہ تینوں بھائی آج اپنے سب کام کاج چھوڑ کر گھر کی صفائیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ عالم آفس گیا تھا جبکہ آبرو کمرہ بند تھی۔ سحری بھی اس نے طلال سے اپنے کمرے میں منگوا لی تھی۔ وہ تینوں بھائی سارا کام آپس میں بانٹ کر اپنے ذمے لگا کام کرنے میں مصروف تھے۔ ہائے اماں میری کمر، ظالمو کچھ تو خیال کرو میری کمسن جوانی کا۔ فہام ہاتھ میں جالا اتارنے والا برش پکڑے اسٹول پر کھڑا ہو کر دہائیاں دے رہا تھا۔ عورتوں کی طرح بین کرنا بند کرو تم فہام، یہ جس چیز کو تم کمر کہہ رہے ہو اس کو اگر ماپا جائے تو کمر نہیں کمرہ نکلے گا، وہ بھی بڑا سا، اس لیے زیادہ نازک بننے کی ضرورت نہیں۔ تعلیم کی بات پر فہام تڑپ اٹھا۔ تم ویسے ہی کہہ دو بھائی کہ تم سے میرا حسن دیکھا نہیں جاتا بس۔ اس کی بات پر تعلیم طنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر لگائے گا کیا؟ وہ اسے یوں خود کو گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتا پا کر پوچھنے لگا۔ تمہارا حسن ڈھونڈ رہا ہوں جو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ طنزیہ انداز میں کہتا وہ کپڑا پکڑ کر ڈسٹنگ کرنے لگا۔ کام بھی کر لیں آپ لوگ، کب سے باتیں ہی کیے جا رہے ہیں بس۔ ماربل کے فرش پر پوچھا لگاتے طلال نے پل بھر کو رک کر تنگ کر ان دونوں سے کہا، پھر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ گھر کے 13 باتھ روم کس نے رگڑ رگڑ کے صاف کیے ہیں؟ ہارپک کی اسمیل میرے کپڑوں سے آنے لگ گئی ہے اب تو۔ جس قدر دل جمی سے میں نے باتھ روم چمکائے ہیں تو اب بھی مجھے کام چور کہہ رہا ہے؟ تعلیم نے محلے کی فسادی آنٹیوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولتا طلال پر چڑھ دوڑا۔ یہ جو اس بڑے سے کریم مینشن کی روشن دیواریں مزید صاف نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سارے کمروں، باتھ روم، لاؤنج، کچن اور گیراج کی دیواروں سے جالا کس نے صاف کیا؟ اس کے گھر ہر دیوار چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، واہ کیا بات ہے فہام کی، اور تم کہہ رہے ہو کام بھی کر لیا کریں۔
فہام جالے والا برش فرش پر پھینکتا، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس پر برس پڑا۔ وہ دونوں بیچارے تڑپ ہی تو اٹھے تھے اس سنگین الزام پر، جبکہ طلال بیچارہ صدمے سے فرش پر گرے جالے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی پوچھا لگا کر فرش صاف کیا تھا جو فہام نے برش پھینک کر گندا کر دیا۔ اس نے گردن موڑی تو سامنے نظر آتے منظر پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے فرش پر ہارپک کی بوتل بڑی شان سے الٹی پڑی تھی۔ اس کی ساری محنت پر ہارپک پھر گیا تھا۔ بھیا! ان دونوں کی حرکتوں پر وہ بے بسی سے چلایا۔ لاؤنج کے دروازے میں کھڑے عالم نے نفی میں سر ہلاتے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی بیڈ پر آ بیٹھی جب دروازہ نوک ہوا۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ طلال کی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی تینوں بھائی ایک دوسرے کے آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ڈبوں کو اس نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر رکھ دیں؟ فہام کے پوچھنے پر وہ سر ہلاتے تینوں ڈبے بیڈ پر رکھ دیے گئے۔ آبرو نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھا جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان چیزوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایکچولی مطلب ہم تینوں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کی بات پر آبرو نے سر ہلا کر انہیں بات جاری رکھنے کی اجازت دی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ سوال طلال کی جانب سے آیا تھا۔ 23 سال۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی نظریں جھکا گئی۔ ارے واہ! مطلب آپ ہم دونوں سے چھوٹی اور طلال سے بڑی ہیں؟ فہام پرجوش ہو کر بولا تو وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کر گئی۔ لیکن آپ رشتے میں ہم سے بڑی ہیں۔ ہم تینوں آپ کو بھابھی نہیں بلکہ آپ ہی کہیں گے۔ جانتی ہیں کیوں؟ فہام کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ہماری کوئی بہن نہیں۔ ہمیں بچپن سے بہت شوق تھا بہن کا، پر اس طلال نے سارا کام خراب کر دیا۔ ہائے کاش یہ پیدا نہ ہوتا۔ اس لنگور کی جگہ اللہ ہمیں کوئی پیاری سی بہن دے دیتا۔ تعلیم آہ بھر کر رہ گیا۔ بھیا! میں عالم بھیا کو بتاؤں گا۔ آپ نے مجھے لنگور بولا۔ طلال کے چیخنے پر وہ بوکھلا گئی۔ لنگور نہیں تو کیا حور بولوں تجھے؟ ویسے شکل تو تیری واقعی لڑکیوں سے ملتی ہے، پر افسوس تیری چوزے جیسی شکل پر صرف لنگور ہی فٹ آتا ہے۔ تعلیم کی بات پر طلال صدمے سے شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی ٹھیک طرح داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، اس لیے وہ دونوں بھائی اسے لڑکی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ ان کی باتوں نے آبرو کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے تعلیم بات مکمل کرتا فہام اس کی بات کاٹ گیا۔ تو رہنے دے، میں بتاتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہمیں بہت شوق تھا ہماری بھی کوئی پیاری سی بہن ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی شاپنگ کرتے، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ماما کے بعد آپ ہمارے گھر میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں۔ بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں آپ کے لیے لفظ صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ کو بھابھی نہیں اپنی بہن سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھابھیاں سب اچھی نہیں ہوتی، لیکن بہنیں سب بہت اچھی ہوتی ہیں، بھائیوں پر جان واڑتی ہیں، اس لیے ہم آپ کو بہن بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں؟ فہام کی باتوں پر وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ وہ مسکرا کر بولی تو طلال چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ آپی یہاں آئیں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ طلال کے کہنے پر آبرو بیڈ پر بیٹھی تو طلال نے ایک ایک کر کے تینوں ڈبے کھولنے لگا۔ ڈبوں سے نظر آتی چیزیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سب سے پہلے ڈبے میں سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج کا ایک بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ دوسرے ڈبے میں سرخ آنچل اور سنہری جوتا، جبکہ تیسرے ڈبے میں مہندی، کانچ کی چوڑیاں اور ایک مخملی سرخ ڈبہ تھا۔ فہام نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبہ پکڑ کر کھولا تو اندر ایک بھاری سیٹ تھا۔ یہ ہماری ماما کا زیور ہے، ہمیں ان کی ہر چیز سے بہت محبت ہے۔ آپ اپنے نکاح پر اگر یہ سب پہنیں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم بہت محبت سے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ تعلیم کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں یہ سب ضرور پہنوں گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو تینوں بھائیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہم چلتے ہیں اب۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اس وقت کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ فہام کی بات پر وہ سر ہلا گئی تو وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ پھولوں والی شاپ پر کھڑا پھول پیک کروا رہا تھا جب اس کی نظر اچانک اپنے پہلو میں پڑی۔ ارے آپ یہاں! کیسی ہیں آپ؟ انایا جو اپنے پھول پیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جانی پہچانی آواز پر گردن موڑ کر دیکھنے لگی جہاں اس دن والا لڑکا کھڑا تھا۔ سوری، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ اس کی بات پر فہام ہونک بن کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے میں اس دن آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، بھول گئی آپ؟ اس کی بات پر وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی۔ ایکسکیوز می، اور دو ٹوک الفاظ میں کہتی وہ اپنا پارسل پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ فہام دی گریٹ کو اتنی سی لڑکی چونا لگا کر چلی گئی؟
فہام کی حیرت اور بے یقینی تھی کہ ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ چل بیٹا نکل لے یہاں سے، کوئی عزت ہی نہیں ہے تیری، وہ خود سے کہتا اپنا پارسل پکڑنے لگا۔ ویسے اس معصوم چڑیل نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا جہاں وہ رکشے میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی اور وہ اس مخصوص پتھر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے پیپر پر چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں پین پکڑے تیزی سے پیپر پر گھسیٹتی، دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں مگن تھی۔ جب وہ اسے دیکھتا اس کے سامنے والے پتھر پہ بیٹھ گیا۔ کتنا ہوا؟ وہ ایک دم بولا تو اپنے کام میں پڑی میں پوری طرح مگن نہال چیخ اٹھی، آہ! اس کے چیخنے پر اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ خود کو نارمل کرنے لگی۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم چیخی کیوں؟ وہ واقعی حیران تھا اس کے بلا وجہ چیخنے پر۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، وہ خفگی سے بولی تو وہ مزید حیران ہوا۔ کیوں؟ میری شکل گوریلے سے ملتی ہے کیا؟ یا میرے پیر الٹے ہیں؟ یا میرے جسم کے اوپر جن کی شکل لگی ہے جو تم مجھ سے ڈر گئی؟ وہ طنزیہ بولا تو وہ خواہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ نہیں، وہ آپ نے ایک دم آواز دی تو میں ڈر گئی۔ وہ بیچاری صفائی دینے لگی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میری آواز اس قدر خوفناک ہے کہ تمہاری چیخ نکل گئی؟ اس کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ اتنی سی بات کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا؟ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ پیچارگی سے بولی تو تعلیم کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا دکھاؤ کتنا لکھا گیا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ اپنی جان خلاصی ہونے پر شکر کرتی ہاتھ میں پکڑے پیپرز اس کے آگے کر گئی۔ ارے واہ، تمہاری رائٹنگ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے یوں تعریف کرنے پر نہال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا سچ میں آپ کو پسند آئی؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ پرجوش ہوتی سوال کرنے لگی تو تعلیم کی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں سچ میں۔ اس کی بے تابی پر وہ مسکرا دیا۔ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے لکھنے کا۔ اس کے لہجے سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا۔ پر پڑھتی کیوں نہیں آگے؟ تمہیں آگے داخلہ لینا چاہیے۔ اس کی بات پر نہال کی آنکھیں بجھ گئی۔ جس کے گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو وہ لکھائی پڑھائی کے اخراجات کیسے پورے کرے؟ لہجے میں تلخی کے ساتھ بے بسی میں شامل ہو گئی تھی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو نا سچ میں؟ وہ پھر سے یقین دہانی کرنے لگا۔ جی میں سچ میں پڑھنا چاہتی ہوں، پر میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب حالات ساتھ نہ دیں تو دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ اور اگر حالات ساتھ دینے لگیں تو؟ اس کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کون پھر پیچھے ہٹے گا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں کسی طور پر بھی۔ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے تمہیں؟ وہ پیپر اس کے ہاتھ میں واپس پکڑاتا پوچھنے لگا۔ انگلش۔ یہ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ اوکے میں کل تو نہیں آ سکوں گا، پرسوں آتے ہوئے انگلش کی بکس لے آؤں گا۔ BA کی۔ جب داخلے کھلیں گے تو تمہارا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ ابھی چلتا ہوں کیونکہ میرے بھیا کی شادی ہے تو گھر پر کام ہے بہت۔ یہ بیگ رکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے کہتا خود تو وہاں سے چلا گیا پر اسے حیرت میں ڈال گیا۔ کیا میں سچ میں پڑھ سکوں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی بے یقین سی تھی۔ کریم مینشن میں رات کے اس پہر رونق اپنے عروج پر تھی۔ رمضان کے مہینے کے احترام میں عالم انہیں ڈھولکی رکھنے سے سختی سے منع کر گیا تھا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ڈھولکی نہیں بجا سکتے، مہندی تو لگا سکتے ہیں نا۔ عالم نے انہیں انکار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائیوں کے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے اس کی شادی کو لے کر، وہ اپنے تمام شوق پورے کر لیں۔ وہ تینوں بھائی لکڑی کا جھولا پھولوں سے سجا رہے تھے جہاں بیٹھ کر عالم اور آبرو کی رسم ہونی تھی۔ عالم کو کمرے سے نکلتے دیکھ فہام نے آنکھوں میں تعلیم کو کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ سر ہلا گیا۔ اوہ شٹ یار، اتنا اہم کام میں کس طرح بھول گیا؟ تعلیم کی بات بلند آواز پر جہاں عالم ان کی طرف متوجہ ہوا وہیں باقی دونوں بھی اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا اب؟ کون سا کام بھول گئے تم؟ سب کچھ تو ہو چکا ہے یار، فہام لاپرواہی سے کہتا پھر سے سجاوٹ میں مصروف ہو گیا۔ بتا بھی دیں بھیا، کیا بھول گئے آپ؟ طلال کے پوچھنے پر وہ عالم بھی اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ابرو آپی کا مہندی والا ڈریس بھول گیا، وہ سر کھجا کر بولتا طلال اور فہام کی آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ کیا تم ابرو آپی کا ڈریس بھول گئے؟ وہ بھی مہندی والا؟ یعنی جو انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد پہننا ہے، وہ والا ڈریس بھول گئے تم؟ فہام کے چیخنے پر وہ سب ہڑبڑا گئے۔ آبرو آپی کون سا ڈریس پہنیں گی اب بھیا؟ کتنے شوق سے سب کچھ سوچا تھا ہم نے، اب کیا ہو گیا؟ سب خراب ہو گیا بھیا، طلال دکھ سے بولا تو تعلیم شرمندہ ہو کر رہ گیا۔
کیا ہو گیا یار؟ اگر نہیں آیا تو اب جا کر لے آؤ، اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ عالم تحمل سے بولا تو تینوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پریشان ہونے والی بات ہے بھیا، ابھی ہمارا سجاوٹ والا اتنا زیادہ کام ہے، کیسے مینیج ہوگا سب کچھ؟ فہام کی لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بھیا ہم کسی اور کو بول دیتے ہیں لانے کے لیے۔ طلال کی بات پر فہام اسے گھورنے لگا۔ کوئی اور کون لا کر دے گا؟ اس کے سوال پر طلال کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا پریشان مت ہو تم لوگ، میں آتا ہوں جا کر۔ عالم نے آسان سا حل پیش کیا۔ کیا سچی بھیا؟ ان تینوں کے چہرے پر 440 واٹ کے بلب روشن ہو چکے تھے۔ ہاں میں لے آتا ہوں ابھی جا کر، عالم ان تینوں سے کہتا ٹیبل پر پڑی چابی پکڑتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بھیا ساتھ جویلری بھی لے کر آئیے گا، میچنگ والی۔ طلال تیزی سے پیچھے سے آواز لگا گیا تو عالم سر ہلا دیا۔ عالم جیسے ہی لاؤنج سے نکلا وہ تینوں خوشی سے ناچتے جناتی کہکے لگانے لگے۔ دیکھا فہام دی گریٹ کا پلان! ہائے دولہے میاں اپنی پسند سے اپنی ہونے والی دلہن کا جوڑا خریدیں گے، اف کتنا رومانٹک لگ رہا ہے سننے میں۔ فہام پرجوش ہو کر بولا تو باقی دونوں سے تیزی سے سر ہلایا۔ زندگی میں پہلی بار تو نے کوئی عقل والی بات کی ہے فہام، آجا میرا بھائی، ایک جھپٹی اور ایک پپی تو بنتی ہے نا؟ عالم خوشی سے کہتا اس پر جھپٹا تو فہام چیخنے لگا۔ پیچھے ہٹ جا بے شرم انسان، کیوں میری عزت خطرے میں ڈال رہا ہے؟ وہ چیختا ہوا اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہا 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 فہام بھیا اس کی حالت دیکھتا طلال اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ رک ذرا تجھے بتاتا ہوں۔ فہام تعلیم کو پیچھے کرتا طلال پر جھپٹا تو اب چیخنے کی باری طلال کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں زمین پر لیٹے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹرڈ پیروں کو چھوتا فراک جس کی آستینیں دبکے کے کام سے بھری ہوئی تھی، پیٹی پر ایک لائن میں بٹنز لگے تھے جبکہ باقی فراک سادہ تھی۔ دونوں ہاتھ میں گجرے پہن رکھے تھے، کانوں میں بھی تازہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے بنی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ کالی زلفوں کو چوٹی میں باندھ کر سر پر دوپٹہ جمائے ہر طرح کے سنگار سے پاک و سادگی کی حسین مورت لگ رہی تھی۔ وہ نرم نظروں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آپی! کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ چونک کر ہوش میں واپس لوٹی۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت پر دروازہ کھلا اور تینوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ آپی بہت حسین لگ رہی ہیں آپ۔ طلال اسے دیکھتے ہی بول اٹھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ عالم بھیا کی پسند کے جوڑے میں دمک رہی ہیں آپ۔ فہام کی بات پر وہ پلکیں جھکا گئی۔ تم لوگ کیا تنگ کر رہے ہو میری اتنی پیاری بہن کو؟ پیچھے ہٹو، نظر لگاؤ گے کیا؟ عالم ان دونوں سے کہتا آگے بڑھا۔ چلیں آپی باہر چلتے ہیں اب۔ کچھ نیبرز کو انوائٹ کیا تھا ہم نے، وہ آ چکے ہیں۔ بھیا بھی تیار بیٹھے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔ عالم کی بات پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی ہم آپ کے دیور نہیں بلکہ بھائی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بس ایک دفعہ ہمیں پکار لیجیے گا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ عالم کی بات پر وہ نیم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی پاس کھڑے طلال کے بال بکھیر گئی۔ چلیں اب۔ فہام کے مستفسر کرنے پر وہ سر ہلاتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پیروی میں کمرے سے نکل گئی۔ جھولے پر بیٹھے عالم کی نظر جیسے ہی اپنے تین بھائیوں کے ہمراہ عتیق حسینہ پر پڑی، وہ بے ساختہ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹکٹی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا بھیا، اس لیے ہماری بہن پر سے اپنی نظریں ہٹا لیجیے ورنہ ہماری برادرانہ غیرت جاگ جائے گی۔ فہام کی بات پر عالم نے اسے بھرپور گوری سے نوازا۔ آج کے دن بھی اپنی گردن میرے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہو؟ عالم کی سنجیدہ آواز میں کہی بات پر وہ کھسیا کر رہ گیا۔ مذاق کر رہا تھا بھیا، وہ کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ طلال کا ہاتھ پکڑے وہ دھیرے قدموں سے چلتی عالم کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ عالم کی سنجیدہ مگر پر اثر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی پر زبان انکاری ہو گئی، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ بیٹھ جائیں۔ عالم کے کہنے پر وہ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی تو عالم بھی اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ چلیں بھیا سب سے پہلے آپ رسم کریں، آپی کی اپٹن لگائیں۔ شروعات آپ کریں کیونکہ آپ کا حق سب سے پہلا ہے۔ عالم دانت نکوستا بولا تو عالم اسے غور کر رہ گیا۔ یہ لیں بھیا جلدی کریں اب پھر ہمیں بھی رسم کرنی ہے۔ طلال اپٹن والا باؤل عالم کے سامنے رکھتا پرجوش ہو کر بولا۔ عالم نے باؤل
میں پڑی چھوٹی سی اسٹک کو وہیں چھوڑتے اپنی 2 انگلیوں کے پوروں پر اپٹن سمیٹی اور اپنے ہاتھ دھیرے سے آبرو کے گال پر کی طرف بڑھایا۔ اس کا مضبوط مردانہ ہاتھ آبرو کی گال سے ٹکرایا تو لرز اٹھی، عارضوں پر شفق پھوٹ پڑی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں دھیرے سے اس کے گالوں سے مس کرتا اس کے سرخ پڑتے گالوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تینوں بھائی انہیں دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے تو آبرو اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی۔ چلیں آپی اب آپ کی باری۔ فہم کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ میں کیسے؟ وہ بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح بھیا نے آپ کو لگایا۔ اور کیسے؟ تعلیم شرارت بھری آواز میں بولا تو وہ بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کم آن آپی، طلال کے کہنے پر اس نے ہمت کرتے باؤل میں پڑی اسٹک کو پکڑنا چاہا تو فہم پھرتی سے ہاتھ بڑھاتا وہ اسٹک پکڑ گیا۔ چیٹنگ نہیں کرنی آپی، بھیا نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا تو آپ کو بھی اسی رول کو فالو کرنا ہوگا۔ فہم کی بات پر وہ بے چارگی سے طلال کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا گیا۔ آبرو نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے لب تر کرتے انگلی کے پور پر تھوڑی سی اپٹن لی اور اپنی ہاتھ عالم کی طرف بڑھا گئی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے گال کے پاس لے جانے کی بجائے اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا گئی اور اپنی انگلی کو پور پر لگا اپٹن عالم کے مضبوط ہاتھ کی پشت پر لگا گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ یہ چیٹنگ تھی۔ فہم احتجاجاً چیخا تو آبرو اسے گھورنے لگی، پر عالم کی موجودگی میں ٹھیک سے گھور بھی نہ سکی۔ ان دونوں کی رسم کر لینے کے بعد وہ تینوں بھائی باری باری دونوں کو اپٹن لگانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے ہاتھ اور منہ اپٹن سے پیلے کر چکے تھے۔ شرارتوں کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھائی ہاتھ میں موبائل پکڑے ہر لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں مصروف کرنے میں مصروف تھے۔ فیملی فوٹو ٹائم، تعلیم نے کہا کہتے ہوئے سیلفی اسٹینڈ میں اپنا موبائل سیٹ کیا اور اس پر ٹائمر لگا کر تیزی سے ان سب کے پاس واپس آیا۔ فہم اور طلال آبرو اور عالم کے دائیں بائیں آ کر بیٹھے تو ان دونوں کے درمیان کم ہوتا فاصلہ آبرو کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ تعلیم جھولے سے پیچھے کھڑا ہوتا آبرو اور عالم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ سب بولو چیز۔ فہم کے کہنے پر وہ سب چیز بولے تو کیمرے کی آنکھ نے ان سب کو مسکراتے چہرے قید کر لیا۔ میرے شوز کہاں گئے؟ طلال پریشان سا پورا کمرہ چھان رہا تھا۔ اور میری ٹائی بھی نہیں مل رہی۔ فہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سارے دراز کھول کر چیک کر رہا تھا۔ تم لوگوں کو بولا بھی تھا اپنی اپنی ہر چیز پوری کر کے ایک جگہ پر رکھو، پر تم لوگ کبھی میری بات سنو تب نا۔ تعلیم الماری کے پاس جاتا بولا تو فہم اور طلال اسے گھور کر رہ گئے، جو الماری میں منہ دیے کھڑا تھا۔ کیا ہوا بھیا؟ جب وہ اگلے 5 منٹ بھی پیچھے نہ ہٹا تو طلال نے اسے آواز دے کر پوچھا، یار طلال میرے اسٹڈز نہیں مل رہے، تم نے دیکھے کیا؟ تعلیم کے سوال پر دونوں بھائیوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ اپنی چیزیں پوری کر کے ایک جگہ رکھنی تھی نا، پر تم کبھی اپنی زبان پر قائم رہو تب ہی نا۔ فہم نے اس کی بات اسی کے منہ پر دے ماری تو طلال کے کہکہے پر وہ ان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ آبرو کو تیار کرنے بیوٹیشین آ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ یس، اس کی اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا اور تینوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ آج دن دہاڑے دروازہ ناک کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ مسکرا کر ان تینوں سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ اب ہمیں عادت ڈالنی ہے نا، بھابھی کی موجودگی میں تو یوں دھڑکے سے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے نا اب۔ طلال کی بات پر عالم نے غور سے ان تینوں کو چہرے کو دیکھا۔ یہاں آؤ۔ عالم کی بات پر وہ تینوں آگے بڑھے تو عالم ان تینوں کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ تم لوگ میرے بھائی نہیں بلکہ اولاد ہو، میری ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے تم تینوں کو۔ تم تینوں کی اہمیت میری زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم لوگوں کے لیے میرا پیار بٹ جائے گا۔ تم سب نے اہم اور پیار کوئی بھی نہیں مجھے۔ جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ شادی بھی تم لوگوں کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تم لوگوں سے جتنا مرضی پیار کر لوں، پر ایک ماں یا بہن کی جگہ تو نہیں لے سکتا نا۔ کبھی بدگمان مت ہونا اپنے بھیا سے، نہ ہی کبھی کوئی بات کرتے ہوئے جھجکنا۔ یہ مت سمجھنا شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں تم لوگوں کی اہمیت کم ہو جائے گی، ایسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا۔ میری جان ہو تم تینوں، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا تھا۔ تعلیم اور فہم نم آنکھوں سے مسکرا دیے، جبکہ طلال باقاعدہ چھوٹے بچوں کی طرح رو دیا۔ ارے چھوٹے بچے ہو کیا؟ اتنے بڑے ہو کر رو رہے ہو یار، کسی نے دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ عالم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھیں صاف کرتے بڑے پیار بھری ڈانٹ
بلا کر بولا تو طلال اس کے سینے سے لگ گیا۔ آئی لو یو بھیا، آپ دنیا کے بیسٹ بھیا ہیں۔ عالم مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر گیا۔ پیچھے ہٹ جا لنگوٹ، بھیا کو تیار ہونے دے، اب وقت کم رہ گیا ہے۔ فہام طلال کو عالم سے کھینچ کر الگ کرتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ بھیا، اس کے پھر سے لنگوٹ کہنے پر طلال چیخ اٹھا۔ کچھ دیر میں عالم ان کے سامنے تیار کھڑا تھا، سفید کرتے شلوار قمیص پر کندھوں پر کالی چادر پھیلائے اور پیروں میں کالی پشاوری چپل پہنے وہ واقعی ان کا شہزادہ بھائی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تینوں ماشاء اللہ کہہ گئے۔ تبھی عالم کا موبائل بج اٹھا تو وہ کال سننے لگا۔ فہام، جاؤ، گیٹ پر میرے گیسٹ آئے ہیں، انہیں ریسیو کرو جا کر اور عزت سے اندر لے کر آؤ۔ عالم کے حکم پر فہام جی بھیا کہتا باہر کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم جھوٹی عورت، یہاں میرے گھر پر کیا کر رہی ہو؟ اسے سامنے دیکھتے وہ چیخ ہی تو اٹھا تھا جو کالے پیروں تک جاتے فراک کے ساتھ زلفیں کھلی چھوڑے اپنے من موہنی صورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عنایہ اس کے یوں چیخنے پر بوکھلا گئی کیونکہ اسے اپنی ماں پر چیخنے دیکھ کر ہمین گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ اس دن والے پیارے سے بچے پر نظر پڑتے ہی فہام کا دل للچایا تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا، جس پر ہمین اور بھی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میرا بیٹا، دیں مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ فہام کی طرف بڑھا گئی پر وہ اسے اگنور کیے ہمین کی طرف متوجہ۔ چپ کرو پیارے بیبی، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ فہام اسے پچکارتے ہوئے بولا، پر تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بچہ ایک دم رونا دھونا بھول کر ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کتنا ندیدہ بچہ ہے تمہارا، دیکھو کیسے چاکلیٹ کے نام پر ایک دم چپ ہو گیا۔ پر کچھ بھی کہو، تمہارا بیٹا ہے بہت پیارا، بلکہ کہیں سے بھی تمہارا بچہ نہیں لگتا۔ سچ بتاؤ، بچہ چور تو نہیں کہیں تم؟ ایسا تو نہیں کہ کسی کا بچہ چوری کر کے تم اپنی پراپرٹی سمجھ کر بیٹھ گئی؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا بولا تو عنایہ چکرا اٹھی اس کے الزامات پر۔ کس قدر لمبی زبان تھی اس شخص کی۔ آپ پلیز میرا بیٹا واپس کریں، مجھے آپ کی کوئی فضول گوئی نہیں سننی۔ وہ تڑک کر کہتا اس کے ہاتھ سے ہمین کو چھین گئی تو اس کی ہمت پر فہام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے عالم سر کے پاس اندر جانا ہے۔ اس کی بات پر فہام چونک کر ایک طرف ہو گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا جو اب لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ عالم بھیا اسے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا جس کا جواب صرف عالم ہی دے سکتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بھیا، ابھی ایک لڑکی آئی تھی اندر۔ کون تھی وہ؟ اب کہاں گئی؟ وہ خالی کمرہ دیکھتا عالم سے پوچھنے لگا۔ میری سیکریٹری ہے عنایہ، اس کو میں نے انوائٹ کیا تھا، اب آبرو کے کمرے میں بھیج دیا اس کو۔ اس نے سوچا آبرو کی کمپنی مل جائے گی، اس وقت اسے ضرورت ہوگی کسی ہمراز کی۔ عالم کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا وقت بھی آن پہنچا۔ نکاح میں ان چاروں بھائیوں اور آبرو کے علاوہ صرف عنایہ اور عالم کے 3 دوست تھے۔ نکاح خواہ کے آتے ہی عالم نے فہام اور تعلیم کو آبرو کے کمرے کی طرف بھیجا تاکہ اسے باہر لے آئیں۔ نکاح کا انتظام گھر کے کشادہ لان میں کیا گیا تھا۔ کچھ پل کے بعد وہ اسے تعلیم، فہام اور عنایہ کے ہمراہ وہاں آتی دکھائی دی تو وہ اس کے احترام میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ لال جوڑے میں سجی سنوری وہ حسین مکھڑے کو اس وقت لمبے سے گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ آ کر جالی کے دوسرے پار بیٹھی تو عالم بھی اپنی جگہ بیٹھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ 2 اجنبی لوگ نکاح جیسے پاک اور اٹوٹ رشتے میں بندھ چکے تھے۔ وہ لرزتی کانپتی بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ کھانا کھانے اور پھر تصویریں بنانے کے بعد طلال اور عنایہ اسے عالم کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک دم اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ خود حیران تھی۔ اس کا دل بے تحاشا گھبرانے لگا تو وہ چہرے کے آگے پڑا گھونگھٹ الٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ بوکھلاتی ہوئی گھونگھٹ واپس چہرے پر گرا گئی۔ عالم اندر داخل ہوا، اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ لاک کر گیا، پھر دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر آ کے بیٹھا تو آبرو بے ساختہ خود میں سمیٹنے لگی۔ السلام علیکم۔ اس نے بھاری لہجے میں سلام کی تو وہ منہ ہی میں جواب دیتی محض سر ہلا گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ حال پوچھنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھاتا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عالم کے منہ سے بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے لرزتے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط بھاری ہاتھوں کی گرفت میں قید کر گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا، وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سبی پیشانی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ گیا۔ آبرو لرز اٹھی۔ نکاح بہت مبارک ہو مسز عالم۔
اس کی پریشانی پر عقیدت کے پھول کھلانے کے بعد وہ اس کے کان کے قریب جھکتا خوبصورت الفاظ میں خوبصورت اظہار سے نوازا گیا۔ آپ مجھے مبارک نہیں دیں گی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتا اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ محض ایک پل کے لیے پلکوں کا بار اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آپ کو بھی مبارک، دھیرے سے بولتی وہ پھر سے اپنا سر جھکا گئی۔ میں جانتا ہوں آبرو، یہ سب بہت جلدی میں ہوا، آپ کے لیے یہ سب قبول کرنا اتنا آسان نہیں، پر آپ ہر بات دل و دماغ سے نکال کر صرف اتنا یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ کر مجھے آپ کے جسم و جان کا ساتھی بنایا ہے۔ میرے لیے آپ کی عزت، آپ کی رائے سب سے مقدم ہے۔ آپ کو اپنے شوہر سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مجھ سے ہی ڈریں گی تو مجھے خود پر افسوس ہوگا۔ آپ کو اس رشتے کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کے لیے جتنا وقت چاہیے آپ لے سکتی ہیں، پر اس کے لیے آپ کو میرے قریب ہی رہنا ہوگا، مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ عالم کے الفاظ، اس کا نرم لہجہ آبرو پر ایک سحر طاری کر گئے تھے، جس کے زیر اثر جذبات میں سر ہلا گئی تو عالم اپنے ہاتھوں میں دبے اس کے نازک ہاتھوں پر جھک کر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، تھک گئی ہوں گی آپ۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا ہوتا اپنا ہاتھ بڑھا گیا تو وہ نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے کر بیڈ سے اتری۔ عالم نے الماری کھولتے ایک جوڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا، جسے تھام کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ واپس آئی تو کمرے میں اندھیرا چھایا تھا، صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عالم چینج کر چکا تھا اور بیڈ پر دراز تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اس سمت دیکھا جہاں وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں کھڑی ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا تو جھجکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ لیٹ جائیں، کافی وقت ہو چکا ہے، اب سو جانا چاہیے۔ عالم کی بات پر وہ زور و شور سے سر ہلاتی کنارے پر لیٹ گئی، پر دل کی دھڑکن تو تب رکی جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا اپنے سینے پر گرا گیا۔ آپ کی جگہ یہاں ہے، اسی کو اپنا مسکن سمجھیں۔ اس کے سر اپنے سینے پر رکھتا اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو وہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی حالت پر وہ زیر لب مسکراتا خود بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اسے نیند میں ہی کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو وہ کسمسا کر دھیرے سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا اس کی گہری آنکھوں سے جا ٹکرائی جو اس پر جھکا اسے تکنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں کی لپک محسوس کر کے آبرو جھجک سی گئی۔ ایک ہی رات میں وہ انسان اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی ہر آتی جاتی سانس پر بھی دسترس پا گیا تھا۔ پیچھے ہٹیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ جما کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو عالم اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام گیا۔ اور اگر پیچھے نہ ہٹوں تو؟ وہ اس کے شرارت سے پوچھنے پر آبرو نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عالم جیسے سنجیدہ انسان سے وہ کسی قسم کی شرارت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس کی توجہ سامنے لگی گھڑی کی طرف کرا گئی۔ تو آپ کو اپنی نئے نویلے شوہر کے لیے سحری بنانی ہے کیا؟ عالم کے سوال پر وہ تیزی سے جذبات میں سر ہلا گئی۔ پر میں تو ایسا ظلم نہیں کر سکتا کہ میری نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تازہ ہے، اس سے کھانا بنواؤں؟ عالم بھاری آواز میں کہتا اس کی حنائی ہاتھوں کو تھام کر اپنی ناک کے قریب لے جاتا گہری سانس بھرنے لگا۔ وہ مہندی کی مہک کو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ عالم پلیز۔ وہ سانس لینے میں مہال ہوتی بے ساختہ اسے نام سے پکار گئی۔ عالم اس کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹا کر اس کی پیشانی پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے پاک لمس سے سکون محسوس کرتی آبرو آنکھیں موند گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آبرو۔ وہ آبرو کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ آپ کو اپنی عزت بنایا، میں نے پورے دل و جان سے اپنا بنایا ہے اور آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ جذبات میں سر ہلا گئی۔ چلیں اٹھ کر فریش ہو جائیں، پھر باہر چلتے ہیں، وہ نکمّے سحری بنا چکے ہوں گے۔ وہ اسے کہتا اٹھا اور وہ بھی دوپٹہ گلے میں ڈالتی باتھ روم کی طرف گئی۔ زہ نصیب، ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر فہام چہک اٹھا۔ اس کی بات پر آبرو جھیپ اٹھی تو عالم غور کر رہ گیا جس کا آج فہام نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ ویلکم آپی۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں اکٹھے بولے تو آبرو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ عالم نے پہلے آبرو کے لیے چیئر نکالی، پھر اس کے بیٹھنے کے بعد خود بیٹھا۔ آج بڑی اشتہار انگیز خوشبو پھیلی ہوئی ہے، عالم نے بیٹھتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر نظر دوڑا کر کہا۔ آج آبرو آپی
کی ایز مسز عالم پہلی سحری ہے، اس لیے ہم نے خاص اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے، طلال نے پرجوش ہو کر بتایا تو آبرو ان کی محبتوں پر مسکرا کر رہ گئی۔ عالم نے آبرو کی پلیٹ میں چکن چنے ڈالے تو پوری کے ساتھ کھانے لگی۔ تو پھر بتائیں آپی، کیسے لگے آپ کو؟ فہام نے پوچھا تو چونک کر اپنے سامنے پڑے سالن کو دیکھنے لگی۔ بہت اچھے بنے ہیں، بہت یمی، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے واقعی بہت مزہ آ رہا تھا کھانے کا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لڑکوں نے یہ سب بنایا ہے۔ ارے آپی، میں کھانے کے متعلق نہیں بلکہ عالم بھیا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو عالم بھیا کیسے لگے؟ فہام کے سوال پر پانی پیتی آبرو کو زور کا پھندا لگا تو وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ عالم نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا اور ساتھ ہی ساتھ فہام کو بھی بھرپور گوری سے نوازا۔ وہ نارمل ہوئی تو کنفیوز ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ اچھے ہیں، دھیمی سی آواز میں بول کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ہیں؟ اتنا بڑا ظلم! کھانا بہت اچھا تھا اور بھیا صرف اچھے ہیں، اتنا کھلم کھلا تفاض کیوں بھئی؟ طالب نے بھرپور ڈرامائی انداز میں پوچھا تو وہ بے بسی کے عالم کو دیکھنے لگی۔ چپ چاپ سحری کرو، خبردار اگر اب مجھے کسی کی بھی آواز آئی تو۔ عالم کی سنجیدہ تنبیہ پر وہ سب منہ بسوڑ کر اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ وہ اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئی، اب تو وہ اسے اس کی آہٹ سے ہی پہچان جایا کرتی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے سوال پر نہال نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی ہوں، وہ مسکرا کر اسے جھکاتی پھر سے نوٹس پر چلانے لگی۔ اس کی کانفیڈنٹ بھرے جواب پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ لو۔ اس کی آواز پر نہال نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک بیگ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ نہال ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ پکڑ لو، یقین کرو اس میں خودکش بم موجود نہیں جو تمہیں راکھ کر دے گا۔ اس کی بات پر نہال خفت زدہ ہوتی اس کے ہاتھ سے بیگ تھام گئی۔ اب کھول کر بھی دیکھو یار، صرف پکڑ کر گھورنے کو نہیں بولا میں نے۔ طالب نے اسے یوں ہی بیگ پکڑے دیکھ کر بولا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سر ہلاتی بیگ کھولنے لگی۔ بیگ کے اندر نظر پڑتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بیگ میں موجود ایک ایک کتاب کو ہاتھ سے چھو کر دیکھنے لگی۔ یہ کس کی ہیں؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھنے لگی۔ یہ تمہاری ہیں، اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر بولا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ محض سر ہلا گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے انسان کا شکریہ کس طرح ادا کرے۔ اسے کتابوں سے عشق تھا، وہ اس کا عشق اس کی دسترس سے ہمیشہ دور رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی کوئی تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ نہال آپی، جلدی چلو، آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ 10-12 سال کا کوئی بچہ تھا۔ اس کی بات پر نہال گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور سب چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلو میں ساتھ چلتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ طالب نے بائک پہ بیٹھتے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ پریشانی میں سر ہلاتی اس سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ نہال کے گھر پہنچے تو کافی لوگ اس کے گھر کے دروازے کے آگے جمع تھے۔ نہال کا دل گھبرانے لگا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی جبکہ اسے یوں ایک جوان لڑکے کے ساتھ آتا دیکھ کر لوگوں میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ امی، امی، وہ آوازیں لگاتی اندر کی طرف بڑھی پر سامنے نظر آتا منظر اس کو ساکت کر گیا۔ چھوٹے سے صحن کے درمیان میں اس کی ماں چارپائی پر پڑی تھی جس پر اس کی ماں کا بے جان وجود پڑا تھا۔ کچھ خواتین ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ارے کہاں تھی بے حیا لڑکی، شکل سے کیسی معصوم دکھتی ہے، اور اب کسی جوان جہان لڑکے کے ساتھ فرار تھی۔ ماں بستر پر پڑی تھی اور بیٹی عاشق کے ساتھ رنگریلیاں منا رہی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی ماں صدمہ لے کر مر گئی۔ ارے ماں کو مار دیا اس نے اپنی آوارہ عادت کی وجہ سے۔ الفاظ تھے یا خنجر جو نہال کے کانوں کے ساتھ اس کا سینہ چھلنی کر رہے تھے، پر اس کے لیے سب سے زیادہ صدمے والی بات یہ تھی کہ اس کی ماں اسے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی، وہ چیخ کر اپنی ماں کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ آج عالم کے آفس آیا ہوا تھا۔ آج آتے ہی اس نے آفس ورکرز کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے جس انسان کی تلاش تھی وہ اب تک آیا نہیں تھا، اس لیے باقی سب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ مینیجر کا دماغ کھپا رہا تھا جب طالب کی کال آ گئی۔ ہاں بول، کس کو کال کی؟ وہ فون اٹھا کر کان سے لگا گیا۔ اینک والے جن کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، زکوٹا جن۔ طالب کی فضول بکواس پر فہام نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔
جلدی بکواس کر، کیا کام پڑ گیا تجھے جس کے لیے تو نے بادشاہ سلامت کو یاد کیا ہے؟ فہام رعب دار انداز میں کہتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا۔ بادشاہ سلامت کہنا یہ تھا کہ آتے ہوئے ٹماٹر اور ہرا دھنیا لیتے ہوئے آئیے گا، اور اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو میری بات کان کھول کر سن لیں، آج باتھ روم صاف کرنے کی آپ کی باری ہے، اس لیے وقت پر گھر تشریف لے آئیے گا۔ طالب نے نہایت سکون سے فہام کو بے سکون کیا تھا۔ منہ دھو رکھو، میں نہیں کروں گا باتھ روم صاف، اب طلال کی باری ہے، تم لوگ ہر دفعہ بے ایمانی کر جاتے ہو میرے ساتھ۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا بیچارہ، جب کہ مینیجر منہ کھولے اپنے باس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میرا حسین مکھڑا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فہام کی طنزیہ بات پر وہ ہڑبڑا کر آفس سے نکلا، جبکہ فہام اپنے دماغ میں ان چیزوں کی لسٹ بنانے لگا جو اسے گھر واپس پر لے جانی تھی۔ کوئی عزت ہی نہیں ہے فہام تیری، بندہ پوچھے۔ اب دی ہینڈسم، دی گریٹ فہام یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا اچھا لگے گا؟ قدر ہی نہیں میری کوئی۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ اصلی ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ کب آئے گا کوئی ایسا جوہری جو مجھ جیسے ہیرے کی پہچان ہوگی؟ وہ غمگین سا خود سے ہی مکالمہ بازی کر رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ میں آئی کم ان سر؟ سریلی سی زنانہ آواز پر وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، پر اسے جانے کیوں یہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یس۔ اس کی اجازت ملتے ہی مقابل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ تم اس 2 نمبر لڑکی کے سامنے دیکھ، فہام چیخ اٹھا۔ اس کے یوں ایک دم چیخنے پر عنایہ گھبرا اٹھی۔ تم، میرا مطلب ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس 2 نمبر خاتون؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھتے اس پر چڑھ دوڑا۔ 2 نمبر خاتون؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اپنے لیے منتخب نام کو دہرا رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ بچہ چور تو نہیں، اس لیے مجھے دیکھ کر پہچاننے سے انکاری ہو جاتی ہیں؟ کیا؟ عنایہ چیخ اٹھی۔ وہ شخص اسے کیسے کیسے القابات سے نواز رہا تھا۔ 2 نمبر خاتون اور اب بچہ چور؟ اچھا، اور کس کا بچہ چوری کیا ہے میں نے؟ آپ کا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھی اس کے سامنے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اپنی ہلکی ہلکی داڑھی سے ہلانے لگا تو عنایہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پیور سنگل ہوں ابھی، یو نو۔ چھڑا چھانٹ۔ وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑاتا شرمانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عنایہ بے یقینی سے اس پیور چھڑے چھانٹ کو دیکھ رہی تھی جس کی سستی ایکٹنگ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں مسٹر فہام، میں عالم سر کی سیکرٹری ہوں۔ اس کی یاد دلانے پر فہام نے اوہ کہتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے مس بچہ چور کہ آپ نے مجھے سرعام پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کے جواب پر فہام نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ پر آپ کو جواب دینا پڑے گا مس بچہ چور، کیونکہ اس وقت میں آپ کا باس ہوں اور ہر امپلائی باس کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر عنایہ لب بچ کر رہ گئی۔ سب سے پہلے تو پلیز مجھے ان عجیب و غریب ناموں سے پکارنا بند کریں۔ عنایہ نام ہے میرا۔ اور دوسری بات، میں نہیں چاہتی تھی کوئی مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر غلط مطلب لے۔ اس کی بات پر فہام سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، پر حمین کو ہسپتال بھی تو میں لے کر گیا تھا نا آپ کے ساتھ، تب کوئی غلط مطلب نہیں لے سکتا تھا کیا؟ اس کے سوال پر عنایہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تب میری مجبوری تھی سر، مجھے اس دنیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، اس کی جان کی خاطر میں ہر خطرہ مول لے سکتی ہوں۔ اس کی بات پر فہام نے متاثر کن نظروں سے اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ بس ایک آخری سوال۔ اس کی بات پر عنایہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ پوچھیے۔ وہ جانتی تھی اس کے منع کرنے پر کون سا اس نے منع ہو جانا ہے۔ مین آپ کا سگا بیٹا ہے کیا؟ اس کے سوال پر عنایہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ جی میرا سگا بیٹا ہے۔ آپ پلیز ہم کام کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولی تو بالآخر فہام کو اس پر ترس آ گیا اور سر ہلا کر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الفاظ تھے یا خنجر جو نہال کے کانوں کے ساتھ اس کا سینہ چھلنی کر رہے تھے، پر اس کے لیے سب سے زیادہ صدمے والی بات یہ تھی کہ اس کی ماں اسے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی! وہ چیخ کر ماں کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ اسے جب سے ہوش آیا تھا وہ ساکت بیٹھی تھی، اس کی ماں کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ محلے والے جو بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، کوئی بھی تدفین کے وقت آگے نہ بڑھا تھا، سارا انتظام طالب نے اکیلے ہی کیا تھا۔ نہال کی ماں
وہ دفنانے کے بعد جب نہال کے گھر واپس آیا تو اندر سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے دروازہ پار کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ ہم ایسی آوارہ لڑکی کو اپنے محلے میں بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتے جو ماں کے ہوتے ہوئے اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئی، اب اکیلے رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ ایک عورت کی چنگاڑتی آواز پر طالب نے لب بھینچ لیا۔ صحیح کہا بہن، ہم شریف لوگ ہیں، ایسا گند نہیں برداشت کر سکتے، آخر ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک دوسری خاتون تھی۔ بس کر دیں آپ لوگ، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایک شریف اور معصوم پر الزام لگاتے ہوئے طالب کا جب جواب دے گیا تو وہ چیخ اٹھا، تمہیں شرم آئی کیا اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد یوں دیدہ دلیری سے ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے؟ وہ عورت اب ہاتھ نچا نچا کر چیخ رہی تھی، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، پلیز رحم کھائیں مجھ پر۔ نہال لرزتی ٹانگوں پر وزن ڈالتی آگے بڑھی اور لوگوں کے ترلے کرنے لگی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے ان جیسی گھٹیا سوچ کے لوگوں کے سامنے جھک رہی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس پر سخت نظر ڈالتا ہوا بولا جو مرنے والی حالت کو پہنچی ہوئی تھی، کیسے رہے گی یہاں؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے رہتی ہے یہ یہاں۔ اس عورت کی بات پر نہال اونچی آواز میں رونے لگی تو طالب نے لب بھینچ کر جیب سے موبائل نکالا اور عالم کو کال ملائی۔ بھیا ایک پرابلم بن گئی ہے، میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز اسی وقت آ جائیں، باقی ساری بات آپ کو یہاں آ کر پتہ چل جائے گی۔ عالم نے اوکے کہتے کال کاٹ دی۔ طالب جانتا تھا اگلے 5 منٹ میں عالم یہاں ہوگا، اور واقعی ٹھیک 5 منٹ بعد عالم اور فہام وہاں موجود تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو عالم؟ اور یہ محض مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ طالب عالم کے سوال کا جواب دیتا ایک عورت چیخ اٹھی، ارے سامنے کھڑی گھنی میسنی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا ہے تمہارا بھائی، جس کا پتہ اس کی ماں کو چل گیا اور بیچاری صدمہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی غلط بیانی پر نہال روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ طالب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر ڈالے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں بھیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بری طرح روتی ہوئی نہال کو دیکھ کر عالم سے بولا، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں میرے بچے کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے، تم مجھے پوری بات بتاؤ طالب۔ وہ طالب کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتا بولا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے پوری بات بتانی شروع کی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک معصوم کے ساتھ یوں کرتے ہوئے؟ اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا کسی بے گناہ پر بہتان لگاتے ہوئے؟ وہ ان لوگوں کو غصے سے کہتا روتی ہوئی نہال کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا، چپ کرو بیٹا، میں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو محلے والے کو ایک اور موقع مل گیا، ہاں ہاں تم بھی تو اسی لڑکے کے بھائی ہو نا، اکیلی لاوارث لڑکی مفت میں مل رہی ہے تو کیوں ہاتھ سے جانے دو گے؟ اس عورت کی بکواس پر ان تینوں بھائیوں کا دل کیا اس کا منہ توڑ دیں۔ ارے مفت میں کیوں لے کر جائیں گے، ہم باقاعدہ مولوی صاحب کے سامنے 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہلوائیں گے، پھر لے کر جائیں گے۔ فہام تڑک کر بولا تو عالم نے چونک کر اسے دیکھا، بیٹا میں آپ کا بڑا بھائی بن کر فیصلہ کر رہا ہوں، اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں جینا عذاب ہے، بغیر کسی رشتے کے ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ میرا بھائی زبان کا ذرا تیز ہے، اس کی زبان جہاں مرضی پھسل جاتی ہے، ورنہ لڑکا اچھا ہے، کیا میرے بھائی سے نکاح کریں گی آپ؟ عالم کی بات پر نہال نے ایک بے بس نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی جہاں کوئی بھی اس کو پل کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ واقعی اکیلی لڑکی کا کیا مقام تھا اس معاشرے میں؟ جگہ جگہ بیڑیے نگلنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا گئی تو عالم مسکرا دیا، کیا تم تیار ہو فہام؟ عالم کے سوال پر فہام اور طالب دونوں نے پھٹی پھٹی نظروں سے پہلے عالم کو دیکھا پھر ایک دوسرے کو۔ کیا تم تیار ہو فہام؟ عالم کے سوال پر فہام اور طالب دونوں نے پھٹی پھٹی نظروں سے پہلے عالم کو دیکھا پھر ایک دوسرے کو۔ بھیا آپ تو جانتے ہیں نا، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، گوشت کا لوتھڑا ہوتی ہے، اس لیے جب مرضی جہاں مرضی پھسل جاتی ہے۔ میری بھی یوں ہی پھسل گئی، میں تو بکواس کرتا رہتا ہوں، آپ میری کس بات کو سیریس مت لیا کریں، وہ بیچارہ تو گنگیا گیا تھا فہام۔ عالم کی تنبیہ پر اس کی پھر سے پھسلتی ہوئی زبان کو بریک لگی۔ جی بھیا، وہ مری مری آواز میں بولتا بے بسی سے طالب کی جانب دیکھنے لگا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم تیار ہو فہام؟ عالم نے اپنا سوال دہرایا تو فہام دانت پر دانت جماتا سر ہلا گیا، تو پھر جاؤ اور قریبی مسجد سے مولوی صاحب کو لے کر آؤ جلدی۔
عالم کے حکم پر وہ ایک بے بس نگاہ تعلیم پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کو لے کر واپس آیا تو طلال اور ابرو بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے ایک نگاہ تعلیم کے چہرے پر ڈالی جو ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ فہم سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ وہ کسی طرح عالم کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا پر اس کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ عالم مولوی صاحب کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا جہاں نہال موجود تھی۔ ابرو بھی نہال کے پاس تھی۔ تعلیم سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ فہم تھوک نگلتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سن تعلیم، اس کے پکارنے پر طالب نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس کے یوں دیکھنے پر فہم نے تھوک نگلا۔ تو چپ رہ بس، مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی کیونکہ تیری زبان پھسل گئی۔ تو میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ تیری 2 فٹ لمبی زبان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تیز سے کہتا آخر میں سر ہاتھوں میں گرا گیا تو فہم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھ یار میری بات تو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا تعلیم اسے تیز نظروں سے دیکھتا بات کاٹ گیا۔ میں نے کہا نا تو چپ رہ فی الحال بس۔ اس کی بات پر فہم نے لب کھینچے۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی، پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تعلیم کی بے بس شکل دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کے ہمراہ عالم و طلال باہر آتے دکھائی دیے تو تعلیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کس طرح اپنی محبت کو اپنے ہی بھائی سے منسوب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں یہ سچ تھا وہ لڑکی بہت کم دنوں میں اس کے دل تک رسائی پا چکی تھی، پر قسمت کے کھیلوں سے کون واقف تھا؟ وہ وہاں سے نکلنے لگا تو عالم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ چپ چاپ بیٹھو دونوں۔ عالم نے ان دونوں بھائیوں کو دیکھتے تنبیہ کی تو وہ لب بھینچ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ عالم کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ تعلیم کریم ولد کریم احمد، آپ کو نہال عباس بنت عباس علی سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر تعلیم نے ایک جھٹکے سے عالم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ساتھ بیٹھے فہم نے بے ساختہ سکون بھری سانس خارج کی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں تینوں قبول ہے ایک ساتھ بول گیا۔ مولوی صاحب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی بے چینی ملاحظہ کی۔ بیٹا مجھے کلمات تو دہرانے دو، نہ ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں اور نہ تم۔ مولوی صاحب کے طنز پر وہ داڑھی کھجا کر رہ گیا۔ قبول و ایجاب کے مراحل کے بعد وہ عالم کے سینے سے لگا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عالم صرف ان کا بڑا بھائی ہی نہیں، ان کا باپ بھی تھا اور ماں بھی، وہ ان کا سب کچھ تھا۔ تھینکس بھیا، وہ نم آنکھوں سے بولا تو عالم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چومی۔ میرے بچے ہو تم لوگ، تم سب کے دل کے حال سے کس طرح ناواقف رہ سکتا ہوں میں؟ عالم کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ مجھے ہارٹ اٹیک دینا ضروری تھا کیا؟ معصوم بچے پر ذرا ترس نہیں آیا آپ کو؟ فہم کی نروٹی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہارٹ اٹیک کیوں؟ میں نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم تیار ہو فہم؟ تو نہیں کہا تھا کہ نکاح کے لیے؟ میں تو تم سے تمہارے بھائی کے نکاح کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے نکاح کے لیے تیار ہو؟ تم اپنے الٹے دماغ سے خود سے الٹا سوچ لیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ عالم کی بات پر فہم صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ تیری واقعی کوئی عزت نہیں فہم یہاں، وہ خود سے کہتا خود ہی ہنس دیا۔ وہ نہال کو تعلیم کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو عالم آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھا گئی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی تو اس کی موجودگی محسوس کر کے عالم اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ ابرو دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تھک گئے ہیں کیا؟ اس کی میٹھی آواز عالم کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ تھوڑا سا، پر آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا تو ابرو لاج سے مسکرا دی۔ شکریہ ابرو۔ اس کی بات پر ابرو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ وہ سوال کرتا اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ میری زندگی میں آ کر اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ میرے بھائی میری اولاد کی طرح ہیں ابرو، میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر ان کی پرورش کی ہے۔ بہت پیار ہے ان تینوں سے مجھے، اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہیں مجھے وہ، اور جس طرح آپ میرا اس سب میں ساتھ دے رہی ہیں میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ ابرو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ یوں ہی خوش اور ایک ساتھ رکھے۔ ابرو مطمئن سی مسکرا دی۔ آمین۔ اور پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جس پر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھتے ہی تعلیم کی حقیقی معنوں میں اس پر ترس آیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ نہال! وہ اس کی گمبھیر آواز پر نہال نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نم آنکھوں میں تعلیم کا دل ڈولنے لگا۔ ہاتھ دو! تعلیم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک کانپتا ہوا ہاتھ تھما گئی۔ وہ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگایا گیا۔ نہال کا دل دھک سے رہ گیا اس کی اس حرکت پر۔ تمہاری والدہ کی وفات کا بہت افسوس ہوا۔ ان کی عمر اتنی ہی لکھی تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کہ سب سے بڑے غم کی تعزیت کر رہا تھا۔ سہارا ملنے کی دیر تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا تو ان کے سوا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ میں کس طرح ان کے بغیر رہوں گی؟ تعلیم سے اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ کے قریب آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود پیروں کے بل اس کے پاس بیٹھتا اس ہاتھ میں اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کر گیا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا جانا بھی مقرر ہے۔ موت اٹل ہے۔ میں یا تم کوئی اسے ٹال نہیں سکتے۔ تم اکیلی کہاں ہو؟ تمہارا شوہر یعنی میں ہوں نا یہاں تمہارے ساتھ، تمہارے اچھے برے وقت اور دکھ سکھ کا ساتھی۔ رو کر ان کی روح کو تکلیف مت دو بلکہ ان کی بخشش کی دعا کرو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ تعلیم کی بات پر سر ہلا گئی تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کر نماز پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ خبردار میں اب ان حسین آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا تو جذبات میں سر ہلا گئی۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ فہم کی بات پر طلال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کو کون سا غم لگ گیا بھیا؟ اس کے سوال پر فہم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہائے چھوٹے، تم نہیں سمجھو گے ایک کنوارے کا دکھ۔ دکھی لہجے میں کہتے اپنے نہ نظر آنے والے آنسو بھی صاف کر ڈالے۔ توبہ بھیا، آپ تو ایسے بیوف کر رہے ہیں جیسے عمر گزر گئی آپ کی۔ اس کے شودے پن پر طلال نے افسوس کرتے اسے دیکھا۔ ارے تم بچے کیا جانو جوان کنوارے کا دکھ۔ چل فہم، دو پیگ مار اور بھول جا۔ خود سے کہتے فہم نے سامنے رکھے جگ سے جام شیریں گلاس میں انڈیلا اور گلاس نزاکت سے لبوں سے لگایا۔ طلال نے حیرت سے اسے دیکھا جو جام شیریں کا چوتھا گلاس پی رہا تھا۔ طلال نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کریم مینشن میں اس وقت سحری کا دور چل رہا تھا۔ 4 مردوں کے ساتھ 2 عورتوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ بھابھی ماں، ابھی تو آپ کے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری اور آپ کچن میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم میں عالم بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آبرو جو چولہے کے آگے کھڑی شامی کباب فرائی کر رہی تھی، فہم کی نوٹنکی پر بے ساختہ ہنس دی۔ اپنی یہی لعنت زدہ شکل دکھانا اور کون سی دکھائے گا؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے تعلیم نے لقمہ دیا تو فہم اسے گھور کر رہ گیا۔ تعلیم میاں، تمہاری نئی نویلی دلہن بھی یہاں موجود ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ پہلے ہی دن اس بیچاری کے سامنے تمہاری عزت نیلام نہ ہو تو چپ کر کے یہاں سے کھسک جاؤ۔ شاباش! تعلیم نے فہم کو بھرپور گوڑی سے نوازا جس کی نان اسٹاپ زبان پوری سپیڈ سے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ واقعی اس کی عزت کا کباڑہ کر دے گا، اس لیے چپ ہی رہا۔ اس کے یوں خاموش رہنے پر آبرو کو بھی ہنسی آنے لگی۔ چلو فہم، یہ برتن ٹیبل پر رکھو جا کے۔ وہ پراٹھے توے پر ڈالتے اسے برتن رکھنے کا کہنے لگی۔ جو حکم بھابھی ماں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے جھک کر بولا تو اس کی حرکت اور طرز تخاطب پر وہ جھیپ اٹھی۔ وہ سب سحری کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے جب آج ان میں ایک اور وجود کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ گھبرائی سی تعلیم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ واہ بھابھی واہ، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ اتنے لذیذ پراٹھے میں نے آج تک نہیں کھائے۔ ہمیں تو اس موٹے فہم کے ہاتھوں کے بدمزہ پراٹھے کھانے کو ملتے تھے جو دیکھنے میں آسٹریلیا کا نقشہ لگتے تھے اور کھانے میں ذائقے کچے آٹے اور گھی کا آتا تھا۔ تعلیم کی بات پر فہم کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ کتنا طوطا چشم انسان ہے تو! تعلیم، وہ تو ہی تھا جو میرے لیے ترلے کر کے مجھ سے پراٹھے بنواتا تھا اور 3 کھا جاتا تھا۔
مزے مزے میں، اور تو یہ بھی کہتا تھا کہ فہام تم جیسا پراٹھا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اب کس طرح اپنی زبان سے پھر گیا ہے تو؟ اس بیچارے کا صدمہ تو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو میں نے سچ ہی تو کہا تھا، تم جیسا پراٹھا کوئی نہیں بنا سکتا۔ ارے بھائی، کوئی اس قدر بد ذائقہ پراٹھا بنا بھی کس طرح سکتا ہے تمہارے علاوہ؟ وہ مزے سے کہتا اپنے سامنے رکھے پراٹھے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ فہام تو بولنے کے لائق ہی نہ رہا تھا۔ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی پہ ہمیں اعتبار نہ رہا، فہام دکھ سے کہتا اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کی حالت دیکھتے سب ہنسی روکنے کی کوشش میں مہال ہو رہے تھے۔ عالم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ جھلک گئی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ فہام وہ عالم کے آفس سے نکلنے لگا جب اس نے پیچھے سے آواز دے ڈالی، جی بھیا۔ وہ فوراً عالم کی طرف پلٹا، مس عنایہ کا نمبر بن جا رہا ہے، 3 دن سے آفس بھی نہیں آ رہی۔ نیازی صاحب والے پروجیکٹ کی فائل ان کے پاس ہے، کیا تم ان کے گھر جا کر مجھے وہ فائل لا دو گے پلیز؟ فہام کو عالم کی بات سن کر یاد آیا کہ وہ واقعی عنایہ آفس نہیں آ رہی تھی۔ پلیز بول کر شرمندہ کیوں کر رہے ہیں بھیا؟ آپ مجھے ان کا ایڈریس سینڈ کریں، میں جا کر لے آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو عالم کو اطمینان ہوا۔ عالم نے اسے ایڈریس سینڈ کیا تو وہ آفس سے نکل آیا۔ مطلوبہ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر ایک نظر گھر پر ڈالی۔ وہ کوئی زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، نارمل سا 3 منزلہ گھر تھا۔ فہام نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ منہ اٹھا کر ایسے ہی اندر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہیں دروازے پر رک گیا۔ اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چونک اٹھا، یہ آواز حمیم کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اسے کسی کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ فہام بغیر کچھ سوچے سمجھے گھر میں داخل ہو گیا۔ گیراج سے گزر کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کوئی عورت زمین پر پڑی عنایہ کو بری طرح پیٹ رہی تھی، جبکہ حمیم پاس کھڑا مما مما کہہ کر روتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے کے مرنے کے بعد تجھے تو پوری آزادی مل گئی ہے بے حیائی کی، غیر مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی ہے، ہماری عزت نیلام کرتی ہے، تجھے تو میں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گی۔ فہام ہوش میں آتے تیزی سے آگے بڑھا اور اس عورت کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ اس بیچاری کی جان لے گی کیا؟ وہ چیخ کر بولتا نیچے بیٹھ کر عنایہ کو سیدھا کرنے لگا جو اپنے حواس کھو رہی تھی۔ چہرہ جا بجا نیلوں کے اور تھپڑوں کے نشان سے لال تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اے کون ہے تو اور میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اور سمجھ گئی تو بھی میری اس بیوہ بہو کا کوئی عاشق ہوگا جو اس کے عشق میں پاگل ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہاں گھر تک چلا آیا۔ جہاں اس کی پہلی بات سن کر فہام کو جھٹکا لگا تھا، وہیں اس کی فضول بات پر اس کا دل کیا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، پر اس کی تربیت اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات کا جواب دیے بغیر روتے ہوئے حمیم کو اٹھا کر باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ واپس آ کر عنایہ کو اٹھانے لگا، اے میرا پوتا کہاں ہے اور اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ چھوڑو اسے ورنہ چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ اسے عنایہ کو اٹھا کر لے جاتا دیکھ وہ چنگاڑنے لگا، خاموش، ایک دم خاموش۔ ابھی پولیس کو کال کروں تو یہاں بلوا سکتا ہوں کہ دیکھو میرے آفس کی ایک شریف لڑکی کا کیا حال کیا اس ظالم عورت نے، اور جانتی بھی ہو کیا سزا ہوگی تمہیں؟ تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں تو مجھے مجبور مت کرو کسی قسم کی بدتمیزی کرنے پر۔ ابھی اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تمہارا بندوبست بعد میں کرتا ہوں۔ وہ ترش لہجے میں کہتا عنایہ کو لیے گھر سے نکل آیا۔ اسے آرام سے بیک سیٹ پر لٹانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ مما! حمیم کے خوفزدہ آواز پر وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما کو چوٹ لگی ہے، ہم ماما کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر ماما کو انجیکشن لگائے گا، وہ ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے پیار سے پچکارتا گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ گیا۔ وہ عنایہ کو ہسپتال سے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی حمیم کو اپنے ساتھ لگائے بس روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ چاروں بھائی لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ آبرو اور نہال کو عالم نے اندر عنایہ کے پاس بھیجا تھا۔ اچھا کچھ بتایا عنایہ نے؟ آبرو کمرے سے باہر آ کر عالم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو عالم نے پوچھا۔ فہام نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔
اس کے بیٹے کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے اس کے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی تھی۔ والدین حیات نہیں ہیں اور سسرال والے کافی ظالم ہیں۔ اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے جاب کرتی تھی، پر ساس بری نظروں سے دیکھتی تھی۔ کل اس کے لیے ایک رشتہ آیا جس پر اس کی ساس کا کہنا تھا کہ وہ کام کرنے کے بہانے باہر مردوں سے مل کر اپنی جال میں پھنساتی اور ان کے مرے ہوئے بیٹے کی عزت نیلام کر رہی ہے۔ اتنی سی بات پر بیچاری کا یہ حال کر دیا۔ آبرو کی بتانے پر وہ سب افسوس کرنے لگے، جبکہ فہام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بھیا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے شادی کریں گی کیا؟ فہام کے سوال پر تینوں بھائیوں نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ممکن نہیں فہام۔ عالم کے دو ٹوک انکار پر فہام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ بھیا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے شادی کریں گی کیا؟ کیوں بھیا، کیوں ممکن نہیں یہ؟ عالم کے مقابل کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا، پر لہجے میں عاجزی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بچی یہ سمجھے کہ ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت بے سہارا ہے اور ہم لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ایسے میں ہم اس پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ عالم کی بات پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا گیا۔ بھیا آپ کی اجازت ہو تو صرف ایک بار عنایت سے خود بات کر سکتا ہوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں اسے فورس نہیں کروں گا، اس کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ پلیز بھیا۔ وہ عالم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی منت و سماجت کرنے لگا تو عالم نے ایک نظر آبرو کی طرف ڈالی جو اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کے جواب پر فہام کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ میرے پیارے بھیا۔ اللہ آپ کو ڈھیر سارے مجھ جیسے پیارے پیارے بچے دے۔ آمین ثم آمین۔ وہ خوشی سے دعا دیتے وہاں سے بھاگا، جس پر سب کے قہقہے بلند ہوئے، جبکہ آبرو شرم سے سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ اپنی گود میں سوئے ہوئے حمین پر نظر جمائے ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب دروازے پر ہوئی دستک نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا اور فہام اندر داخل ہوا۔ عنایہ کیا آپ 5 منٹ مجھے دے سکتی ہیں؟ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فہام کی بات پر وہ سر ہلاتی گود میں سوئے ہوئے حمین کو آرام سے بیڈ پر لیٹا گئی۔ فہام نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے میں ایک طرف لگے صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ فہام بھی ان کی پیروی کرتا ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے آگے کا؟ ایک سوال پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھی تھی۔ مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب کی دفعہ اس نے واضح انداز میں پوچھا۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ سر سے بات کروں گی کہ مجھے آفس کے سامنے کی طرف رہائش کا بندوبست کر دیں یا پھر کسی دارالامان چلی جاؤں گی۔ اس کی عقل پر فہام عش عش کر اٹھا۔ محترمہ آپ جانتی بھی ہیں اس معاشرے میں اکیلی عورت کا کیا مقام ہے، اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر جگہ بھوکے بھیڑیے نوچنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اکیلی عورت کے اس معاشرے میں کوئی زندگی نہیں، اور جہاں تک بات ہے دارالامان کی، تو آپ نہیں جانتی وہاں کس قدر کالے دھندے ہوتے ہیں۔ کیوں اپنی عزت کی دشمن بننا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں پھر؟ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کہیں مت جائیں، رک جائیں، یہیں رہیں۔ فہام کی بات پر عنایہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر فہام اس کی جانب قدرے جھکا۔ مجھ سے شادی کر کے؟ اس کی بات پر عنایہ کو جھٹکا لگا۔ کیا بکواس ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے عنایہ، گھما پھرا کر بات کرنا مجھے پسند نہیں، اس لیے سیدھی بات کروں گا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی آپ اچھی لگی تھی۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، اس لیے میں آپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میری شادی کی عمر ہو چکی ہے، مجھے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک عدد صاحبان کی، جبکہ آپ کے بیٹے کو ایک عدد باپ کی۔ اب آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیجیے۔ وہ اس کی ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ پر میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، پہلا اعتراض اٹھایا گیا۔ تصحیح کے لیے محترمہ، آپ شادی شدہ نہیں بلکہ بیوہ ہیں۔ آپ کو دوسری شادی کا پوری اجازت حاصل ہے۔ اعتراض کو بہت خوبصورتی سے رد کر دیا گیا۔ پر میرا ایک بیٹا بھی ہے، دوسرے احتجاج کیا گیا۔ شادی کے بعد وہ ہم دونوں کا بیٹا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے زیادہ محبت دوں گا۔ اس کے جواب سے مقابل کے چہرے پر رضامندی کے تاثرات جھلکنے لگے۔ پر میں آپ سے پیار بھی نہیں کرتی۔ ایک اور اعتراض۔ کوئی بات نہیں، ہولے ہولے ہو جائے گا پیار۔
وہ بہت پیار اور نرمی سے اس کے سارے اعتراض رد کر گیا تو سب اللہ پر چھوڑتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ نکاح کے بعد وہ خوشی یہاں سے وہاں اچھلتا پھر رہا تھا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے بھیا؟ طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی۔ وہ اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز میں گنگنایا تو طلال نے بے ساختہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس سے فاصلہ اختیار کیا۔ اللہ کا واسطہ بھابھی کے سامنے اپنی اس سریلی آواز کا جادو نہ جگائیے گا ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گی۔ اس کی بات پر فہام کو صدمہ ہی لگ گیا۔ تم نے فہام دی گریٹ کی آواز کو انڈائریکٹلی بھونڈی آواز کہا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گستاخ؟ وہ طلال کی گردن دبوچ گیا تو اس کے چیخنے پر سب ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود تھی جبکہ عنایا کمرے میں حمین کو تیار کر رہی تھی۔ مرد حضرات عید کی نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے۔ نہال جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ، اب جا کر وہ لوگ آتے ہی ہوں گے بس۔ کھیر کا پیالہ فریج میں رکھتے آبرو نے پاس کھڑی نہال سے کہا جو فریش جوس بنا رہی تھی۔ جی آپی جا رہی ہوں، بس یہ ہو گیا، آپ بھی چلیں نا۔ نہال نے جگ آبرو کو پکڑاتے ہوئے کہا جسے پکڑ کر وہ فریج میں رکھ گئی۔ ہاں چلو تیار ہو جاتے ہیں کہ آنے سے پہلے ہم بھی، ورنہ ہمارے شوہر نامدار کے مزاج نہیں ملیں گے۔ آبرو کی بات پر نہال مسکرا کر رہ گئی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ نہال نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے جلدی سے الماری سے اپنا جوڑا نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد باہر آئی اور بال سکھانے لگی۔ بال سکھا کر پشت پر کھلا چھوڑنے کے بعد وہ میک اپ اٹھاتی چہرے کو سجانے لگی۔ میک اپ کے بعد اس نے کانوں میں جھمکے ڈالے اور تفصیلی نظر اپنے سراپے پر ڈالا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہونے کے بعد وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چوڑیاں اٹھانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلے اور پھر بند ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، وہ اپنی جگہ اسٹل ہو گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا، اس کے ہاتھ سے چوڑیاں تھام گیا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ ان کانچ کی چوڑیوں کو اس کی کلائی کی زینت بناتا ایک بھرپور نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈال گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو کی سرگوشی پر وہ خود میں سمٹنے لگی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ عید مبارک مسز طالب کریم۔ اس کے میٹھے الفاظ اس کے کانوں میں رس گھولنے لگے تو سکون سے آنکھیں موند گئی۔ وہ تیار کھڑی تھی، الماری میں مودیہ عالم کی شرٹ صحیح کر رہی تھی جب وہ دھیرے سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ عید مبارک جانے عالم۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا بولا تو شرم سے خود میں سمٹنے لگی۔ خیر مبارک۔ اس کی میٹھی سی آواز پر عالم سرشار ہوتا اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ ماشاء اللہ۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ عالم کے منہ سے نکلا تھا جس پر وہ سرخ ہوتی ہی سر جھکا گئی۔ اللہ نے آپ کی صورت میں مجھے اس قدر نوازا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے اسے خوبصورت اظہار سے نوازا گیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے آبرو۔ عالم کی بات پر آبرو نے پیچھے ہٹتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ کے چاچا اور اس کے بیٹے پر کیس کیا تھا، انویسٹیگیشن ہو چکی ہے۔ آپ کے چاچا اور ان کا بیٹا دونوں جیل میں ہیں۔ آپ کے 3 تاریخ کو گواہی کے لیے کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ عالم کی بات پر آبرو نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میرے ماں باپ کے قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے؟ کے سوال پر وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا میری جان، پھر کیسے نہ وعدہ وفا کرتا؟ آبرو ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو عالم، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتی۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ جیسے ہمسفر سے نوازا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسے خوبصورت اظہار سے نواز گئی۔ وہ اس کے گرد اپنے حصار مضبوط کر گیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ غم کے بادل جڑ چکے تھے اور اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ختم۔